دیکھا ہے اطاعت میں سمندروں کو بھی بے بس، ٹوٹے ہوئے لکڑی کے پیالے کریں واپس۔ دیکھا ہے اطاعت میں سمندروں کو بھی بے بس، ٹوٹے ہوئے لکڑی کے پیالے کریں واپس، پیالے کریں واپس۔ او عقل کے اندھے تم کتنے ہو گندے، او عقل کے اندھے تم کتنے ہو گندے، جنگلاتی درندے گئے مان صحابہ، اسلام کی عظمت کے نگہبان۔ صرف امام حسین ہی کا سر نہیں بلکہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہانی ابن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں صحابی رسول کا بھی سر اس کے دربار میں پیش کیا جا چکا تھا۔ صرف امام حسین ہی کا سر نہیں بلکہ دونوں صحابی رسول کا بھی سر پہلے پیش کیا جا چکا تھا۔ یہ کون لوگ تھے؟ سفیر حسین تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کو اپنے وہاں پہنچنے سے پہلے حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجے تھے، پھر ان ظالموں نے شہید کر دیا تھا، اور پھر حضرت والا کا سر دربار میں پیش کیا گیا تھا، دمشق دربار یزید کا۔ تو اس پر یزید نے باقاعدہ خط لکھ کر ابن زیاد کا شکریہ ادا کیا، آپ نے تو وہ کام کیا جو میں نے چاہا، اور آپ نے نہایت ہی عاقلانہ اور دلیرانہ حملہ کیا، شکریہ ادا کیا خط لکھ کر اس نے۔ جب امام حسین کا سر دربار میں پیش کیا گیا تو میرے بھائی اس موقع پر ایک صحابی رسول موجود تھے، حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فوراً کھڑے ہو گئے کہ یزید تیری اس حرکت مجھے برداشت نہیں ہے کہ میں نے اپنے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بارہا اس لب مبارک کو چومتے دیکھا ہے، اور تم چھڑی مار رہے ہو اس پر، یزید برداشت سے باہر ہے، ہٹا لو یہ چھڑی۔ یہ باقاعدہ یہ واقعہ البدایہ والنہایہ، تاریخ طبری، کامل سب کے اندر موجود ہے، اس موقع پر وہ موجود تھے۔ یزید کتنا خوش تھا اس شہادت پر کہ متکبرانہ اور فاتحانہ انداز میں ایک دم موڈ میں تھا، اور شادیانے پڑھ رہا تھا، شاہ نامے پڑھ رہا تھا، خوب خوش تھا، اثر اقدس کو سامنے رکھ کر، بدتمیزی کی بھی حد ہوتی ہے، چھڑی مار رہا تھا، اور ساتھ ساتھ سامنے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھرانے کی عورتیں، خانوادہ نبوت کی خواتین کو سامنے بٹھا کر نظارہ کرا رہا تھا، اب ملک شام کے امراء درباریوں کو جمع کر کے تمام لوگوں کے سامنے فتح کا شادیانے پڑھ رہا تھا، اور باقاعدہ وہ امراء، وہ ظالم لوگ اس فتح پر مبارکباد بھی پیش کر رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھرانے کی لڑکیاں، بچیاں، ہماری مائیں بہنیں وہاں بیچاری موجود تھیں، اور ان سب کو بندک بنا کے رکھا تھا، قیدیوں کی طرح، کہ دیکھو یہ مجھ سے پنگا لے رہے تھے۔ ابن زیاد کا اقراری بیان ہے، جو گورنر تھا یزید کا، کہ اس کو قتل کرنے کا حکم یزید نے دیا تھا، اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر حسین کو نہیں قتل کرو گے تو پھر تمہیں قتل کیا جائے گا۔ تو ابن زیاد نے اپنے قتل سے بچنے کے لیے حضرت امام عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے میں پھر جلدی کیا، کہیں پھر ہمیں نہ قتل کر دیا جائے، اس لیے امام عالی مقام کو جلد اس نے جو ہے قتل کیا۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ ابن اسیر میں، تاریخ کامل میں۔ بہت ہی میرے بھائی دردناک داستان ہے یہ، جزاک اللہ خیرہ۔